رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے، اس بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ 4 چیزیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو محرم الحرام کے روزے کی اہمیت کے حوالے سے بتائیں گے۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے، اس بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ 4 چیزیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک عاشوراء کا روزہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کا دوسرے عام دنوں کے روزے پر افضل جاننے کا ارادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس طرح سے عاشوراء اور ماہ رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ پر بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو اور اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھا کرو۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کے روزے کا حکم فرماتے، مگر جب رمضان فرض ہو گیا تو فرماتے تھے جو شخص چاہے روزہ رکھے، جو چاہے افطار کرے۔